عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم قال ضرب بيده على فخذ الذي حدثه أو منكبه ثم قال إن هذا لحق كما أنك قاعد هاهنا أو كما أنت قاعد. رواه أبو داود ورواه أحمد في مسنده ورواه مصنف ابن ابی شیبہ۔ یہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے خاندان کا ایک نوجوان اٹھے گا حضرت حسن کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ ان کا نام لکھا ہے محمد، والد کا نام عبداللہ، اور ان کا لقب ہوگا مہدی۔ من جانب اللہ کی طرف سے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام کو غالب فرمائیں گے۔ تو دنیا میں اس زمانے میں جن کا غلبہ ہوگا، جن کی طاقت ہوگی، اس طاقت کو توڑیں گے، کفر کے نظام کو ختم کریں گے اور اللہ کے دین کو دنیا میں غالب فرمائیں گے۔ تو اسی سے متعلق مختلف حدیثیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ آج کی حدیث ہے، میں اس کا ترجمہ بھی کر لیتا ہوں اور اس کی مختصر وضاحت کر لیتے ہیں۔ علامات ہیں، وقت تو اللہ کو معلوم ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں ارشاد فرمائی یا قرآن کریم میں اللہ نے جن باتوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کا وقت کب ہے، کیسے ہوگا، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور صرف اس کی علامات ہیں، نشانیاں، کچھ علامات ایسی ہوں گی۔ اب کبھی کبھی ایک علامت کا ذکر، جب علامات قیامت کا ذکر ہم پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات قیامت کا ذکر فرمایا، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، سوال ہوا، قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی ذکر ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں کہ کب آئے گی، فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، ہمارا کام ہے ہم جب لائیں۔ جگہ جگہ پر ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبریل نے سوال کیا انسانی صورت میں آ کر کے کہ متی الساعۃ، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا گیا ہے وہ اتنا ہی جانتا ہے اتنا سائل جانتا ہے۔ جب سائل کو نہیں پتہ ہے تو مجھے بھی نہیں پتہ ہے۔ ہاں علامات کے بارے میں پوچھا گیا تو علامتیں آپ نے بتا دی، اللہ نے آپ کو بتائی، آپ نے امت کو بتائی، تو یہ علامات کا ذکر ہو۔ علامات کا معنی یہ نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں جب آئیں گے، کبھی کبھی ایک نشانی کا ذکر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ 10 سال کے بعد آ جائے، 20 سال کے بعد آ جائے، 30 سال کے بعد۔ میرے اور آپ کی نظر میں 30 سال بہت بڑا زمانہ ہے، اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں تو یہ دنیا جو ہے نا، اس کی کوئی عمر نہیں ہے۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک مسافر راہ چل رہا ہو اور ایک درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، سستانے کے لیے، آرام کر لیا، اٹھ کے پھر روانہ ہو گیا۔
وہ جو تھوڑی دیر درخت کے نیچے بیٹھا ہے وہ ہے زندگی ہے بس۔ تو یہ چیز میں اور آپ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بڑے بڑے آرزو ہیں، تمنا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ تو یہ علامتیں بتائی جا رہی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمران بیت المقدس خراب یثرب۔ بیت المقدس، دیکھیں بیت المقدس یا بیت المقدس جب کہا جاتا ہے تو یہ تو ایک شہر کا نام ہے، لیکن مراد اس سے ارض مقدسہ ہے۔ قرآن کریم نے ارض مقدسہ کا لقب استعمال کیا ہے۔ پرانے جغرافیے میں جب ذکر ہوتا ہے، جب پرانا جغرافیہ، تبھی جغرافیہ ذکر ہوتا ہے دنیا کا، ہند ہے، جزیرۃ العرب ہے، شام ہے۔ تو شام جب کہا جاتا ہے اس میں سیریا ہے، اس میں لبنان ہے، اس میں اردن ہے، اس میں فلسطین ہے، اس میں ترکی کا کچھ علاقہ ہے۔ یہ سارا ملا کر کے قرآن نے اس کو ارض مقدسہ کا نام دیا ہے۔ مقدس سرزمین، پاک سرزمین، اس کو دی انبیاء کا مدفن ہے، انبیاء کی سرگرمیوں کا مرکز رہا ہے۔ سب سے زیادہ انبیاء دنیا میں ارض مقدسہ میں تشریف لائے، اور بڑا ایک تاریخ میں اس کا ایک کردار ہے، بڑے انقلابات آئے وہاں پر۔ تو ارض مقدسہ۔ اب یہ بیت المقدس جب کہا گیا تو بیت المقدس ایک تو دو شہر بہت زیادہ مقدس ہے اس میں، ایک دمشق شام ہے اس وقت سیریا میں، اور ایک بیت المقدس ہے جو فلسطین میں ہے۔ تو بیت المقدس کہہ کر کے مراد اس سے ارض مقدسہ ہے۔ فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی۔ جب بیت المقدس آباد ہوگا، ہم دیکھیں 1948 سے اسرائیل نے وہاں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ 1914 میں برطانیہ نے سازش کی، 1917 میں قرارداد منظور کر کے وہاں پر وہ کر دیا، پھر 1948 سے امریکہ اور انہوں نے برطانیہ نے مل کر کے اس پہ قبضہ کر دیا ہے، اور اب تک ان کا قبضہ ہے اس کے اوپر۔ اب جہاد جاری ہے اس وقت سے سلسلہ، اس کی آبادی کیسے ہوگی، کس شکل میں ہوگی۔ میں نے آپ کو پہلے کچھ حدیثیں ذکر کی تھی، اس میں یہ تھا کہ ایک حکمران آئے گا شام کے علاقوں پر، شام کے علاقے ہیں، عراق ہے، اور یہ پوری پٹی ہے، اس کے اوپر ایک حکمران آئے گا سفیانی نام کا، بڑا شروع میں لوگ کہیں گے کیا بہترین آدمی ہے، بہت عدل و انصاف کرنے والا ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ کھلے گا، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقت سامنے آ جائے گی، بڑا ظالم ہوگا۔ سب سے پہلے حضرت مہدی کے مقابلے میں وہ فوج روانہ کرے گا ان کے تعاقب میں، اور سب سے پہلے حضرت مہدی کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا، اور انہی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ لوگ اس کو کہیں گے بڑا زبردست حکمران ہے۔ جمعے کے دن جب خطبے پڑھے جائیں گے شام کے علاقے میں، جمعے کے خطبے پڑھے جائیں گے، اس کا نام لیا جائے گا، اس میں نام ہے اس کا وہ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ظالم ثابت ہوگا، خاندانی نبوت کو چن چن کے مارے گا وہ، اس وجہ سے کہ ایک حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ایک نوجوان اٹھے گا اور میری حکمرانوں کو ختم کرے گا، اس چکر میں وہ یہ کام کرے گا۔ تو وہی آبادی ہے، وہی آبادی مراد ہے۔ وہ آ کر کے ابھی یہ جو پورا نور کشتی چل رہی ہے نا، یہ سارا مل ملا کر کے دیکھے، یہ امریکہ برطانیہ کی سازش میں دیکھے اب وہاں کیا نقشہ تبدیل ہوتا ہے، کیا تبدیلی آتی ہے۔ اللہ پہ ہم تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا کہ کوئی بھی آ کے اسرائیل کو مار دے، مسلمانوں کی تو سوچئے کوئی آئے اسرائیل کو مار دے، بس کوئی بھی مارے، وہ ہم کہیں گے ہماری ہمدردی اس کے ساتھ ہے، لیکن اصل کہانی کیا بنے گی، حقیقت کیا ہوگی، وہ تو ہمیں نہیں معلوم، انسان کو تو نہیں پتہ ہوتے کہ یہ اندر سے کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہے، ان کے ارادے کیا ہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس جب آباد ہوگا تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، خراب یثرب۔ یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی تھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، تو اس زمانے میں مدینہ منورہ کو کہتے تھے یثرب۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے، وہاں قدم رکھا، وہاں قیام پذیر ہو گئے، تو اس کا نام پڑ گیا مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ نام پڑ گیا اس کے بعد سے۔ پرانا نام کیا ہے؟ یثرب نام ہے۔ تو فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے کہ عرب کے اندر کسی حاکم کی موت ہوگی اور پھر بھگدڑ مچے گی، وہاں پر اختلاف ہوگا، ایک دوسرے کو مل کے ماریں گے، قتل و غارت گیری ہوگی، حج کے موقع پر مینا میں بہت خون ریزی ہوگی، اور یہ سفیانی آدمی جو شام میں آئے گا یہ مدینہ منورہ لشکر روانہ کرے گا حضرت مہدی کی تلاش میں، اور پھر وہاں سے وہ وہاں قتل عام کرے گا 3 دن تک، پھر وہاں سے لشکر روانہ کرے گا مکہ مکرمہ حضرت مہدی کی تلاش میں۔ جب اس کو کہا جائے گا وہ تو مدینہ مکہ جا چکا ہے، اور پھر اس کو زمین میں دنسا دیا جائے گا بیضا کے مقام پر، تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ ظاہر بات ہے سیاسی نقشے ہیں دنیا میں بنے۔ برطانیہ نے جہاں قدم رکھا ہے نا، برطانیہ نے اپنے عروج کے دور میں جہاں قدم رکھا ہے اس نے گند پھیلایا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کیا اس نے، اور اپنے نظام کو اس نے مضبوط کیا، چاہے وہ بر صغیر کی پٹی پر ہو، چاہے وہ جزیرۃ العرب کی پٹی پر ہو، وہ گند مچایا اس نے۔ تو اب یہ ہوگا، فرمایا بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے، وخراب یثرب خروج الملحمتی، اور جب یثرب آباد نہیں رہے گا، وہاں بدامنی ہوگی، وہاں شر و فساد ہوگا، فتنے فساد اٹھیں گے، وہاں پر اختلافات جھگڑے ہوں گے، خروج الملحمتی جنگ عظیم ہوگی۔ حضرت مہدی نکلیں گے مدینے سے، مکہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوگی، اور شام دمشق سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے، اور جنگ عظیم کا مین ہیڈ کوارٹر مرکز کیا ہوگا؟ دمشق، شام، غوطہ نامی جگہ۔ ان فسطاط المسلمین یوم الملحمۃ الکبریٰ بالغوطۃ الی جانب مدینۃ یقال لها دمشق من خیر مدائن الشام، کہ جنگ عظیم میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر اور مرکز غوطہ نامی جگہ ہوگی جو دمشق شام کے پاس ہے۔ پوری دنیا میں جنگ ہوگی، جنگ کا مین مرکز وہاں ہوگا، پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی، بر صغیر میں بھی جنگ ہوگی، دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو جائے گی، سخت جنگ ہوگی، بہت قتل عام ہوگا، اور بالآخر اللہ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گے۔ آخری نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلے گا، حضرت مہدی کو اور ان کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو فرمائے یثرب کی بربادی سے نتیجہ کیا نکلے گا بالآخر؟ خروج الملحمتی، جنگ عظیم ہوگی، اور وہ خروج الملحمتی فتح القسطنطنیتی، اور جب جنگ عظیم ہوگی شام پر، پورے شام پر حضرت مہدی کا قبضہ ہو جائے گا، تو پھر جا کر کے قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ قسطنطنیہ استنبول، استنبول کے لیے جو لفظ آیا نا آج کل کہتے ہیں استنبول ہے، ترکی کے اندر ہے، اس کو حدیث کے اندر قسطنطنیہ کہا گیا ہے۔ تو جب وہاں جنگ عظیم ہوگی، جنگ عظیم کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ فتح القسطنطنیہ، قسطنطنیہ کی فتح ہوگی۔ یہ مین کمانڈ حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگی، ساری کمانڈ اس کے کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ حضرت مہدی کے ہاتھ میں۔ فتح القسطنطنیتی، قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، وفتح القسطنطنیتی خروج الدجال، اور جب قسطنطنیہ فتح ہوگی دجال نکلے گا۔ دوسری احادیث میں تفصیل ہے کہ حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو روانہ فرمائیں گے یا خود جائیں گے اور پوری ترکی کو فتح کریں گے۔ اب کس شکل میں ہوگا، یا آج کل کی جو حکومت ہے یہ ختم ہو جائے گی یا کیا ہوگا، یہ تو کیفیت کو اللہ بہتر جانتے ہیں، جو اس کی کیفیت ہے، اس کی شکل ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن حضرت مہدی جب جا کر کے اس کو فتح کریں گے تو حدیث میں ہے کہ ایک خبر آئے گی کہ دجال نکل چکا ہے، تو یہ حضرت مہدی اپنے ساتھیوں کو روانہ فرمائیں گے اس کی تحقیق کے لیے کہ معلوم کرو حقیقت میں دجال کا فتنہ نکل چکا ہے یا نہیں، سب سے بڑا انسانیت کی تاریخ کا فتنہ ہوگا۔ تو جب جا کے وہ تحقیق کریں گے پتہ لگے گا کہ نہیں ابھی تو وہ نہیں نکلے، غلط ہے، خبر غلط ہے۔ پھر جب یہ حضرات قسطنطنیہ ترکی کو فتح کر کے روانہ ہو کے پہنچیں گے شام تو دجال نکل آئے گا، خروج الدجال، دجال کا فتنہ نکلے گا۔ یہ پیدر پہ دیکھے،
اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، وہ دجال کا تعاقب کریں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک ہے کہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے خطرناک فتنہ ہے۔ کم وقت اور سخت حالات۔ اگر دنیا میں دیکھو جنگ ہو جائے اور جنگ ہو کر کے اور ایک ہی دن کے اندر پورے دنیا کے اوپر ایٹم بم مار دے لو، جس کے بعد جتنے ادھر مارے وہ اس کو مارے، تو بہت تیزی میں تباہی پھیلے گی نا۔ اور ایک یہ آہستہ آہستہ جنگ چل رہی ہے، آہستہ آہستہ علاقے فتح ہو رہے، شکست ہو رہی، اور ایک دجال کا فتنہ اس طرح ہوگا، وہ ایک دم جو ہے نا وہ دنیا پہ چھا جائے گا۔ حضرت مہدی موجود ہوں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، لیکن فتنہ بہت پھیلائے گا، ایک دم اس کا قبضہ ہو جائے گا، ایک دم دنیا کے خزانے پھینک دے گا، بارش برسائے گا، خزانے زمین سے نکالے گا، جو اس کو مانے گا اس کو بہت ترقی دے گا، جو نہیں مانے گا اس کا مخالف کو بہت تیزی، بہت کم وقت میں، بہت مختصر ٹائم ہوگا، اس کو فتنہ بہت خطرناک ہوگا، سب دل و دماغ کے اوپر وہ چھا جائے گا۔ تو فرمایا یہ پیدر پہ نشانیاں ہیں۔ ثم قال، یہ ساری نشانیاں ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب بیدہ علی فخذ الذی حدثہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کون ہے حدیث کے؟ حضرت معاذ بن جبل یہ حدیث بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو راوی کہتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ران پر یا میرے کندھے پہ ہاتھ مارا، ران پہ بھی مارا اور کندھے پہ بھی، جیسے کندھے پہ ہاتھ لگایا یا ران کے اوپر ہاتھ مارا، اور فرمایا ان ھذا لحق، اے معاذ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں یہ بالکل حق ہے، یہ بالکل حق ہے، اپنے وقت پر یہ ہوگا۔ کما انک قاعد ھا ھنا، جیسے آپ میرے سامنے بیٹھے ہو معاذ، جیسے بالکل آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بالکل حق ہے۔ او کما انت قاعد، یا آپ جیسے بیٹھے ہیں یہ بالکل حق ہے۔ تو یہ علامات نشانیاں ہیں قیامت کی نشانی۔ دنیا تو ایک حالت پر نہیں رہتی نا، بدلتی رہتی ہے، انقلابات آتے رہتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی سب سے بڑی آخری اور سب سے آخری جنگ ہوگی۔ الحمدللہ۔